الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، آج جس نئے حلقے کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے قرآن کی تفسیر کیا ہے اور آیات القرآن میں الحاد کیا ہے. اس کے نمونے ہم انشاءاللہ سلسلہ وار پیش کریں گے، اور ہمارا مقصد اولاً اہل ایمان و اسلام، وہ اہل علم ہوں یا عوام، ان کو آگاہی فراہم کرنا ہے اسلامی مسلمات ان کے بارے میں. پھر ان کو دلائل بھی سکھانے ہیں ان عقائد کے بارے میں جس پر امت مسلمہ قائم ہے اور رہے گی تا قیامت. اس کے ساتھ ساتھ ہماری غرض اہل الحاد کے مخلصین لوگ جو حق کو سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو اللہ کی منشا اور محبت قرآن کی تفسیر و بیان کے مطابق جاننا چاہتے ہیں، چاہے وہ قادیانی حضرات ہوں، چاہے وہ قامدی حضرات ہوں، چاہے وہ آغا خانی حضرات ہوں، یا کسی بھی ایسے طبقے سے تعلق رکھیں جو سلف صالحین سے کٹ چکی ہے. امت کے وہ گروہ جو امت مسلمہ کے حصے تھے، مگر اہل انحراف اور اہل ضلال کی شاطرانہ چال سے وہ بیچارے ان کے پراپیگنڈا کا شکار ہو کر اسلامی مسلمات کو چھوڑ رہے ہیں. کوئی حضرت عیسیٰ کی حیات کا منکر بن بیٹھا اور دعویٰ علم کا اور فلسفی اور مفکر ہونے کا، کوئی حضرت عیسیٰ کے نزول کو نہیں مانتا، حالانکہ یہ بھی چیز ثابت ہے. کوئی ان کے رفع کا منکر ہے، کوئی جناب رسول اللہ کے معراج جسمانی کا منکر ہے، اور پھر دعوے مفکر کے. بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ قلت علم اور علم میں رسوخ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے گمراہی کے پیشوا خود بھی گمراہ ہوئے اور امت کے سادہ لوگوں کو بھی گمراہ کیا. تو یہ سلسلہ اس غرض سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نے اس آیت کو اختیار کیا جس کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی، اور وہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ. یاد کریں آپ اس وقت کو کہ جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تیری توفی کرنے والا ہوں، ورافعک، اور تجھے اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے تیری تطہیر کرنے والا. اب دیکھیں اس آیت کو سب سے پہلے ہم اس کی نص کو دیکھتے ہیں.
اس کے الفاظ کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں عیسیٰ کی بابت، عیسیٰ کے بارے میں۔ پہلی بات متوفی کا، تیری توفی کرنے والا ہوں، اور توفی کا معنی پورا پورا لے لینا۔ قرآن کریم میں 20 آیات میں اس کے شواہد ہیں، نہ صرف قرآن میں، لغت میں بھی۔ تو توفی قرآن کریم میں ہو یا لغت عربی میں ہو، پورا پورا لینے کے معنی کے لیے وضع ہے۔ سن لے کان کھول کے قادیانی اور غامدی حضرات بھی، یہ وفا سے نکلا ہے۔ وفا کا معنی مارنا نہیں، نہ وفا کا معنی سولانا ہے، نہ وفا کا معنی اٹھانا ہے۔ یہ بھی دیکھیں آپ، جو مفسرین اس کا معنی مارنا لیتے ہیں، ان کے معنی کا اور لینے کا کیا مراد ہے ان کی، اور جو سلانا لیتے ہیں ان کی کیا مراد ہے، اور رفع والوں کی کیا مراد ہے، اس کو ہم اس حلقے میں نہیں، آئندہ حلقے میں بیان کریں گے۔ اس حلقے میں، اس مجلس میں آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ قرآن کی تفسیر کیا ہوتی ہے، کہ قرآنی الفاظ سے کوئی مفسر ہٹ نہ جائے، ورنہ وہ مفسر نہیں، محرف کہلائے گا، ورنہ وہ قرآن کی تبیین اور بیان اور تفسیر نہیں کر رہا، وہ بدقسمت باطل نظریات کو پھیلا رہا ہے، یا باطل نظریات کی خاطر قرآن کو استعمال میں لا رہا ہے، اور اس چیز کا چرچا عام ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم نے اس موضوع اور اس سلسلے کا آغاز کیا۔ تو اب سب سے پہلے جس آیت کی تفسیر مقصود ہو اس کی نص کو دیکھیں۔ تو 3 یہاں چیزیں آئی ہیں عیسیٰ کے بارے میں۔ یا عیسیٰ، عیسیٰ کو خطاب ہے۔ عیسیٰ ابن مریم ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، روح اور جسم کا مجموعہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہیں سے بات شروع ہو جائے گی۔ اور مخاطب اللہ ہیں، متکلم اس کلام کے باری تعالی ہیں، مخاطب عیسیٰ ہیں، اور ان کے بارے 3 باتیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں ان کی توفی، یعنی پورا پورا لینے والے ہیں۔ کیا اشکال ہے یہاں؟ اللہ پورا لیتا بھی ہے، پورا دیتا بھی ہے۔ 20 جگہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہم پورا دیں گے، اجر اس میں کمی نہیں کریں گے۔ ایسے ہی اللہ لیتے بھی ہیں، بندوں کو اللہ لیتے ہیں پورا پورا، اتنا یاد رکھیں۔ اور دوسرا کام ہے ورافعوں کا، کہ تمہیں اٹھانے والے ہیں، کہاں؟ الیہ، اپنی طرف۔ اب یہاں پہ رفع کو بھی نہیں بولنا، اٹھانا، اور اپنی طرف کو بھی نہیں بولنا، تاکہ آپ تفسیر کریں، تحریف نہ کریں۔ تو رفع کا معنی اٹھانا، اور اپنی طرف جب اللہ کہیں تو ہمیشہ اس سے مراد آسمان ہوتا ہے، آسمان کی طرف، بلندی کی طرف، علو کی طرف۔ اور تیسری بات ہے کہ اے عیسیٰ، ہم تیری تطہیر کرنے والے ہیں، میں تیری تطہیر کرنے والا ہوں۔ کس سے؟ گناہوں سے نہیں، تہمتوں سے نہیں، کافروں سے۔ پکی بات ہے کہ کافر بھی انسان ہیں، مجموعہ بشر ہیں، تو مجموعہ بشر سے تطہیر، ان سے بچانا ہے، بس چھوٹی سی بات ہے۔ کوئی فلسفہ، کوئی زیادہ صرف و نحو، بلاغت اور علم کی ضرورت نہیں۔ یہ 3 باتیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہیں۔ اب جو مفسر ان باتوں کو لغت عربی کی روشنی میں بیان کرے
اور پھر اس امت کے سلف صالحین حضرات صحابہ، تابعین، ائمہ مفسرین، ان کے فہم کا خیال رکھے۔ وہ ہے بیان کرنے والا، وہ ہے تفسیر قرآن کرنے والا۔ اور جو قرآن عربی مبین، اس کتاب کی عربی زبان کا بھی خیال نہ رکھے، اپنی زبان کا، پنجابی ہو، اردو ہو، کوئی اور زبان ہو، اس کو بیچ میں داخل کرے، وہ مفسر نہیں، محرف ہے۔ اس کی مثال ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو قرآن کی تعریف کرنے والے لوگوں کو اللہ نے کیا کہا، اور تفسیر کرنے والوں کو، قرآن کریم کو بیان کرنے والے اللہ کے ہاں ہمیشہ قابل تعریف رہے۔ اور یہ قرآن کریم کے محبت جناب رسول اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے آپ کو فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے رسول، آپ پہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ انسانوں کے سامنے ان کے لیے اس کتاب کو بیان کریں جو ان کے لیے نازل ہوئی، جو کتاب ہدایت ہے۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے۔ فیہ ہدن، یہ کتاب جھگڑالو نہیں کہ اس سے آپ جھگڑے کریں، نہیں، کتاب ہدایت ہے۔ تو مسلم علماء اور دائی حضرات کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسے کتاب ہدایت بنائیں، اور اہل الحاد کو سوچنا چاہیے کہ اس کتاب سے ہدایت خود بھی حاصل کریں اور اوروں کو بھی ہدایت دیں۔ مگر وہ کیوں سوچیں؟ وہ تو الحاد ہی اللہ کی آیات کو ان میں خلط پیدا کرنے اور زجر کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عنوان ان کو بھی فائدہ دے گا اگر وہ اپنی عقل اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی طرف سے توفیق انہیں ملی ہو۔ تو اب دیکھیں، تو ہم نے ایک آیت کے 3 لفظوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو ان 3 لفظوں کی لغت کے اندر تشریح پہلے کریں، پھر اس کے بارے میں سلف صالحین نے کیا لکھا ہے اس کو بیان کریں۔ تو یہ ہوگی تفسیر۔ اور اگر آپ وہ کریں جو مرزا صاحب نے کیا ہے تو وہ ہوگی تحریف۔ تو پہلے اس کے کہ ہم اس کی تفسیر کو بیان کریں، ہم مختصراً آپ کے سامنے مرزا صاحب کی کارروائی رکھتے ہیں، چونکہ تفسیر لمبی ہے اور مرزا صاحب کی کارروائی چھوٹی ہے، تو چھوٹے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور پھر ہمارا مقصود بھی، یقین کیجئے، قادیانیوں کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ اب آپ دیکھیں، مرزا صاحب کہتے ہیں اس کے ترجمے میں، اے عیسیٰ، میں تجھے کیا کرنے والا ہوں؟ انی متوفی کا، تجھے موت دینے والا ہوں، وفات دینے والا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لفظ توفی کے ساتھ زیادتی ہے۔ کیوں کہ لفظ توفی وفا سے نکلا ہے۔ وفا کا معنی مارنا نہیں، وفات دینا نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ کہتے ہیں متوفی کی تفسیر میں یا ترجمے میں کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں، وفات دینے والا ہوں، اور رافع کا، تجھے عزت سے موت دینے والا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، پہلے بھی موت، دوسری بھی موت۔ تو اس تحریف کو دیکھیں کہ 2 لفظ ایک ہی معنی کے لیے، تو یہ قرآن کی بلاغت کے خلاف ہے۔ پھر تیسری بات، مطہر کا
من الذین کفروا. اب اللہ نے تو یہ کہا کافروں سے تطہیر کرنے والا. مرزا صاحب نے اپنی طرف سے زیادتی کر کے کہا کہ تہمتوں کفار کی تہمتوں سے تجھے بری کرنے والا. تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی تحریف ہے اور تفسیر قرآن نہیں. یہ قرآنی آیات کے ساتھ کھیل ہے جسے الحاد اللہ نے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان الذین یلحدون، جو ہماری آیات سے الحاد کریں گے وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے. دیکھو اللہ نے مرزا صاحب کو دنیا میں بھی ظاہر کر دیا، رسوا کر دیا، اور ان کی تعریف کی دھجیاں اڑا دی اہل اسلام نے. اب مرزا صاحب کا اصل کلام ان کے لفظوں میں سنیں. وہ کہتے ہیں یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں. اب وفات اردو کا لفظ ہے، موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. متوفی کا عربی کا لفظ ہے، اور توفی کا معنی پورا پورا لینے والا ہوں. دیکھیں تحریف. آگے چلیں. اور پھر یہ اضافہ ہے قرآن میں، اور پھر نہیں. قرآن میں یہ نہیں انی متوفی کا و ثم، یہ معنی ہے اور پھر کا عربی میں. تو یہ اضافہ ہے. عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا. رافع کا معنی عزت کے ساتھ اٹھانا ہرگز نہیں. اے قادیانیوں غور کرو قرآنی اس الحاد میں. عزت کے ساتھ اٹھانا ہرگز نہیں، صرف اٹھانا ہے. آگے ہے اور کافروں کی تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں. کافروں کی تہمتوں کا کہیں ذکر نہیں. ان تین چیزوں پہ غور کریں. یہ مرزا صاحب کی روحانی خزائن صفحہ 54 اور جلد 3 میں. چلیں یہ مختصر بات تھی اس لیے ہم نے پہلے کر دی. تو الحاد کی مثال بھی ہم نے آپ کو دے دی اور تفسیر کی مثال کی اب تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی. ہم نے یہ کہا کہ یہ آیت اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. اس میں متکلم اللہ، مخاطب حضرت عیسیٰ، اور خطاب کے عنوان میں جن تین چیزوں کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ ہیں میں، انی یقیناً میں، بے شک میں توفی کرنے والا ہوں تیری. اب اردو میں معنی کیا ہے توفی کا؟ پورا پورا لینا. کیونکہ وفا یا فی وفا، وفا کا معنی ہی اردو میں بھی پورا کرنا ہے. وعدے کی وفا، وعدے کو مارنا نہیں ہوتا. اب کسی شخص نے آپ سے وعدہ کیا اور پھر کیا کیا؟ وعدے کو مار دیا یا اس بندے کو ہی مار دیا، تو یہ وعدہ کی وفا نہیں. یہ تو دھوکہ ہے، غدر ہے، وفا نہیں. دوسری بات کیا ہے؟ ورافعوں کا، تجھے اٹھانے والا. کوئی عزت کا لفظ نہیں یہاں. عیسیٰ تو ویسے ہی عزت والے ہیں. نبی تو نبی ہوتے ہیں. اللہ نے اہل ایمان کو بھی عزت والا کہا. کیسے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اب رفع کرتے ہیں اللہ درجوں کو، تو رفع کا معنی اٹھانا. جب اس کے ساتھ درجے کا لفظ آ جائے تو پھر اس کا معنی عزت سے اٹھانا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم مانتے ہیں. عیسیٰ کے والی آیت میں کہیں رافعوں کا درجات نہیں، رافعوں کا الیہ ہے، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اور اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا من فی السماء،
اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اے لوگو کیا تم امن میں ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے؟ اب اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے سما کو، فی السماء ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ. تو اب آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی، کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو عیسیٰ کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھایا، اور حدیثیں اور امت کا اجماعی عقیدہ اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے، تفسیریں اس کو بعد میں بیان کریں گے. تو ابھی ہم صرف نمونہ پیش کر رہے ہیں الہاد کیا ہوتا ہے اور تفسیر کیا ہوتی ہے. تو الہاد کا نمونہ ہم نے پیش کر دیا کہ لفظوں میں ہیر پھیر، لفظوں میں اضافہ کرنا، کمی کرنا، لفظ کی جگہ نیا لفظ اضافہ کر دینا، جیسے مرزا صاحب کی تفسیر میں ہم نے آپ کو بتایا. اور تفسیر اور بیان یہ ہے کہ اللہ نے جو جناب محمد رسول اللہ پہ نازل کیا، اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ، پھر آپ کے سینے میں جمع فرمایا، ثم ان علینا بیانہ، پھر آپ کو اس کا بیان بھی سکھایا. تو اس بیان کو پبلک کے سامنے بیان کرنا یہ تفسیر ہے. تو اب ہم نے آج بطور تمہید آپ کو بتا دیا کہ یہ تفسیر ہے اور یہ الہاد ہے. اب ہم آگے انشاءاللہ اگلی مجلس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اس کتاب کا شان نزول، سبب نزول، مورد نزول، اور اس کا سیاق و سباق، یعنی یہ آیت کس آیت کے بعد آئی ہے اور مضمون کیا چل رہا ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے پبلک کے سامنے بیان کرنا، اسے تفسیر کہتے ہیں. جیسے اسی آیت کو اللہ نے ظرف بنایا کس کا، واللہ خیر الماکرین. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، ان کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، بڑے معجزات ہیں ان کے جن کو قرآن نے بیان کیا. بچپن میں بولے، پھر مردوں کو زندہ کرے، پھر پرندوں میں مٹی کے بنا کے پھونک مارے، اڑنے لگے، بہت معجزات ہیں. کوڑیوں کو شفا بخشیں اللہ کے حکم سے، بہت معجزات ہیں. مگر اذ جاءہم بالبینات، جب وہ معجزات لے کے آئے تو بنی اسرائیل کے کفار نے انہیں کہا یہ جادوگر ہے، ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے. اور پھر کیا کہا کہ اس شخص کی سزا یہ ہے کہ اس کو سولی کے ذریعے مارا جائے. تو اس غرض کے لیے جب وہ سارے جمع ہو گئے، گھر کا احاطہ کر لیا، تو اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، جمع ہو گئے سب. وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے ان کی جماعت اور جمع اور احاطے سے عیسیٰ کو اٹھا لیا. یہ ہے اللہ کی تدبیر. انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی. کیا تھی؟ وَمَكَرُوا، اللہ کی تدبیر کیا تھی وہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے. اور آگے فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اب وہ تدبیر یہ آیت بتا رہی ہے جسے ہم اگلی مجلس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.